اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ال-عمران آیت نمبر 21۔ انا بے شک الذین جو یکفرون انکار کرتے ہیں بآیاتی آیتوں کا اللہ کی ویقتلون اور قتل کرتے ہیں النبیین انبیاء کو بغیر حق ناحق ویقتلون اور قتل کرتے ہیں الذین ان کو جو یأمرون حکم کرتے ہیں بالقسط عدل و انصاف کا من الناس لوگوں میں سے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے عدل و انصاف کا حکم کرنے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ اس کی یہاں تک پہلے دیکھ لیتے ہم تشریح کہ یہود اپنی سرکشی اور گمراہی میں اتنے دور چلے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبیوں کو قتل کرتے اور اس کے باوجود یہ یقین بھی رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور جنتی ہیں، جہنم کی آگ ان کے قریب نہیں آئے گی۔ لیکن قرآن کریم نے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کہ اس قدر بدترین گناہ کرنے والوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ فبشرہم تو خوشخبری دو انہیں بھی عذاب علیم دردناک عذاب کی، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ اولئک یہ ہیں وہ الذین جن کے حبطت حقارت گئے اعمالہم اعمال فی الدنیا دنیا میں والآخرۃ اور آخرت میں، وما اور نہیں لہم ان کے لیے من الناصرین کوئی مددگار۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ علم کیا طرح نہیں دیکھا آپ نے الذین طرف جنہوں اوتوا دیا گیا نصیباً کچھ حصہ من الکتاب کتاب کا، یدعون بلائے جاتے ہیں الی طرف کتاب اللہ کتاب الہی لیحکم تاکہ تصفیہ کر دے بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولی پیٹھ پھیر لیتا ہے فریق ایک گروہ منہم ان میں سے وہم در حالانکہ وہ معرضون روگردانی کرنے والے ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا، جب وہ کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ یہ کتاب ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے در حالانکہ وہ روگردانی کرنے والے ہیں۔ ذالک اس بأنہم کی وجہ یہ تھی کہ وہ قالوا کہتے تھے لن تمسنا بالکل نہ چھوئے گی ہمیں اموار آگ الا مگر ایاماً چند دن معدودات گنے ہوئے، وغرہم اور فریب میں مبتلا رکھا انہیں فی میں دینہم ان کے دین ما جو کانوا وہ تھے یفترون گڑا کرتے تھے۔ ان کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں نہ چھوئے گی، اور ان کی خود ساختہ باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ مطلب جو ان کا دین تھا کہ وہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے اور پھر بھی یہ امید رکھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور ہم جنتی ہیں، تو اس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دین جو ان کا دین ہے، جو ان کا دماغ تھا، جو سوچ رہے تھے وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے تھے۔ فکیف سو کیا حال ہوگا اذا جب جمعناہم ہم جمع کریں گے انہیں لیومن اس روز لا ریبہ کوئی شک نہیں فیہ جس میں، اور فویت پورا بدلہ دیا جائے گا کلو ہر نفس شخص کو ما جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور ان پر لا یظلمون ظلم نہیں کیا جائے گا۔
بس ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کلی عرض کرو اللہم، اے اللہ، مالک، اے مالک، الملک، سب ملکوں کے، تُحْتی، تو بخش دیتا ہے، الملک، ملک، من تشاء، جسے چاہتا ہے، وتنزع، اور چھین لیتا ہے، الملک، ملک، ممن، جس سے، تشاء، تو چاہتا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یوں عرض کرو، اے اللہ تعالیٰ، اے سب ملکوں کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ایکسپلینیشن کہ یعنی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، شاہ کو گدا بنائے یا گدا کو شاہ بنا دے، کسی کو عزت سے سرفراز فرمائے یا اس پر ذلت مسلط کر دے، شاہ کو گدا بنائے یا گدا کو شاہ بنائے، مطلب کوئی نوکر ہے اس کو بادشاہ بنا دے یا بادشاہ کو نوکر بنا دے، کسی کو عزت دے یا ذلت دے، سارے اختیارات کا اصل مالک وہی ہے، لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ عزت کی بلندی اسی قوم کو نصیب ہوتی ہے جو جہد مسلسل میں سرگرم رہتی ہے، مطلب مسلسل محنت کرتی رہتی ہے، اور ذلت کی گہرائی میں وہی قوم گرتی ہے جو سستی اور غفلت کا شکار ہوتی ہے۔ مطلب بے شک یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ جو محنت کرے گا وہی عزت پائے گا، اور جو سستی کرے گا، غفلت برتے گا، تو ناکامی اسی کے نصیب ہوگی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَتُعِزُّ، اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ، اور تو ذلیل کرتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، بِیَدِکَ، تیرے ہی ہاتھ میں، الخیر، ساری بڑائی، اِنَّکَ، بے شک تو، عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ساری بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تُولِجُ، تو داخل کرتا ہے، اللیل، رات، فی النہار، دن میں، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اس سے مراد موسمی تغیرات ہیں، یعنی کبھی تغیرات ہوتا ہے تبدیلی، یعنی کبھی رات اتنی لمبی ہوتی ہے کہ دن کا کچھ حصہ رات میں شامل ہو جاتا ہے، اور کبھی دن اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ دن میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان مختلف موسموں سے لطف اندوز ہوتا ہے، یعنی انجوائے کرتا ہے ان کو، اور اگر ہمیشہ ایک ہی موسم رہتا تو انسان اکتا جاتا اور زمینی پیداوار میں بھی تنوع پیدا نہ ہوتا۔ مطلب اگر ایک ہی موسم رہتا تو پھر جو اب جیسے موسمی پھل ہوتی ہیں، جب فصل وغیرہ ہوتی ہے، تو پھر یہ بھی اس طرح سے نہ ہوتی نا، اگر ایک ہی موسم رہتا تو اب جو گرمیوں والے پھل ہیں، جو گرمیوں والے ہوتی ہیں فصلیں وغیرہ، وہ پھر ضائع ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر جو موسم جو پیداوار ہے، زمینی پیداوار، پھر وہ بھی اس طرح سے نہ رہتی جیسے اب ہے، کہ جیسے ابھی ہے سرسبز ہوتی ہے اور ہر موسم کے پھل ملتے ہیں، اور اگر ایک ہی موسم رہتا تو پھر جو ابھی ہم جیسے ہر پھل کھاتے ہیں، تو ہم ہر جو ہوتے ہیں پھل ہوتے ہیں اور سبزیاں ہوتی ہیں اور باقی جو ہم کھاتے ہیں فصلیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، تو پھر ان میں جو ابھی جیسے یہ ہم کھاتے ہیں فریش کھاتے ہیں، ایسے ہم پھر تب نہ کھا سکتے اگر یہ موسم ایک ہی طرح کا رہتا۔ اور تُولِجُ، تو داخل کرتا ہے، النار، دن، فی اللیل، رات میں، وَتُخْرِجُ، اور نکالتا ہے، الحی، زندہ کو، من المیت، مردہ سے، وَتُخْرِجُ، اور نکالتا ہے، المیت، مردہ، من الحی، زندہ سے۔ اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔
اس کی ذرا دیکھ لیتے ہیں ایکسپلینیشن کہ اس کائنات میں قدرت خداوندی کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں جن کا ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، جن کو ہم روز دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی مثال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ مرغی سے مردہ انڈا اور پھر مردہ انڈے سے زندہ مرغی نکالتا ہے۔ یہ صرف آپ کو ایک مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ کرتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں وَتَرْزُقُ اور تو رزق دیتا ہے مَن تَشَاءُ جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 28 دیکھتے ہیں۔ جسٹ ٹیک اے منٹ۔ جی، لا یتخذ نہ بنائیں المؤمنون مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست، ایمان والوں کو چاہیے کہ من دونی چھوڑ کر المؤمنین مومنوں کو، ایمان والوں کو چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ یہاں پہ ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کی تفسیر کہ وہ کافر جو اسلام سے بغض رکھتے ہیں، مطلب اسلام سے نفرت رکھتے ہیں اور اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی قائم کرنا سخت منع ہے، کیونکہ اس طرح وہ راز معلوم کر کے یا غلط مشورے دے کر مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن وہ کافر جو معتدل مزاج ہیں اور اہل ایمان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ تنگ نہیں کرتے، مطلب جن کا مزاج جو ہے وہ اعتدال ہے، مطلب ان میں وہ زیادہ اچھے مزاج کے ہیں، ان کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ ایمان والوں کو نہ تو ظاہری طور پہ تنگ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے پیٹھ پیچھے ان کے بارے میں کوئی سازشیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کا برتاؤ کیا جائے، نیز ان کے ساتھ لین دین، رفع اعمال کے کاموں میں باہمی تعاون، رفع اعمال مطلب نیکی کے جو کام ہوتے ہیں، اور مشترکہ دشمن کے دفاع میں باہمی معاہدہ کرنے کی اجازت ہے، بلکہ ان کے ساتھ حسن اخلاق کا ایسا معاملہ کیا جائے کہ وہ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ایسے کافر جو آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، آپ کو اسلام کے خلاف نہیں کرتے، اور ان کا ایک کردار بھی اچھا ہے، ان کا مزاج بھی اچھا ہے، تو ان کے ساتھ اسلام نے حکم دیا ہے کہ ہمیں بھی ہم مطلب ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، اور بلکہ ان کے ساتھ بات چیت ہمیں کرنی چاہیے، اور اسلام کے بارے میں ان کو باتیں بتانی بھی چاہیے، تاکہ اور ہمیں ان کے ساتھ اپنا برتاؤ زیادہ اچھا رکھنا چاہیے، تاکہ وہ ہمارے اسلام سے متاثر ہو کر تو وہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ جی نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ وَمَن اور جس نے یفعل کیا ذالک یہ فلیسا پس نہ رہا من اللہ اللہ سے فی شیئن کوئی تعلق الا مگر ان کے تتقوا تم کرنا چاہو منہم ان سے تقاتن بچاؤ، اور جو ایسا کرے گا مطلب جو کافروں سے دوستی رکھے گا، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائے اور اسے اپنے نقصان کا کوئی اندیشہ ہو، تو اس بے بسی کے عالم میں اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کر لے جس کے ذریعے وہ کفار کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ مطلب اب اگر کوئی مسلمان ہے وہ کفار کے علاقے میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اگر اس کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر میں نے ان سے قطع تلقی کی اور ان سے بات چیت نہ کی، ان سے تعلق نہ رکھا، تو یہ مجھے مار دیں گے، تو پھر ان کے ساتھ یہ ہے کہ بندہ کرے کہ تھوڑا بہت بات چیت کر لیکن بات چیت کرے لیکن دل میں یہ ہو کہ میں نے ان سے بچنا ہے، دل میں پختہ ارادہ ہو کہ میں نے ان سے بچنا ہے، صرف ظاہر ان کو دکھانے کے لیے، مطلب تھوڑا بہت کہ ان کو نہ ہو کہ نہ وہ
اس کی جان کو نقصان پہنچائیں، اور نہ ہی وہ جو مسلمان ہیں وہ ان کی طرف مرغوب ہو، اس کے دل میں یہ ہو کہ میں نے ان سے بچنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اتنی اجازت دی ہے کہ جان، اب ایسے بھی ہے نا کہ اگر آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو تو آپ کو حرام چیز بھی کھانے کی اجازت دے دی گئی ہے، مطلب اب کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ بالکل ہی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اب حرام چیز ہی ہے صرف، اگر آپ وہ نہیں کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے۔ ایسی حالت میں اتنی چیز کھانا کہ آپ کی جان بچ جائے، آپ اتنی حرام چیز بھی کھا سکتے ہیں کہ آپ کی جان بچ جائے۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ ویسے کافروں کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستی رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن اگر یہ ہو کہ آپ کو پتہ ہوئے کہ اگر ہم ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے تو یہ ہماری جان کو خطرہ ہے، تو پھر آپ ان کے ساتھ تھوڑی بہت بات کر لیں، لیکن دل میں آپ کا ارادہ مضبوط ہو کہ میں نے ان سے ہر حال میں بچنا ہے، تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَيُعَذِّرُكُمْ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ، اللہ تعالیٰ، نفسہ، اپنی ذات سے، وَإِلَىٰ، اور طرف اللہ، اللہ، المصیر، لوٹ کر جانا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کل فرما دیجئے، ان اگر تخفوا تم چھپاؤ، ما فی جو میں صدورکم تمہارے سینے، او یا تبدوہ ظاہر کرو، اس سے یعلم ہو جانتا ہے اسے اللہ، اللہ تعالیٰ، ویعلم، اور جانتا ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں، وما، اور جو کچھ فی الارض زمین میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ فرما دیجئے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم، جس دن، تجدو، موجود پائے گا، کلو، ہر نفس ما جو عاملت کی تھی اس نے، من سے، خیر، نیکی، محضرن، اپنے سامنے، وما، اور جو کچھ عاملت کی تھی اس نے، من سوء، برائی سے، تودو، تمنا کرے گا، لو انا، کاش ہوتی، بینہا، اس کے درمیان، اور بینہ، اس دن کے درمیان، دم، مدت، بعیداً، دراز۔ وَيُعَذِّرُكُمْ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ، اللہ، نفسہ، اپنے سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، رؤوف، بہت مہربان، بالعباد، اپنے بندوں پر۔ جس دن ہر شخص اپنی نیکیوں اور برائیوں کو موجود پائے گا، اس دن وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان لمبا عرصہ ہوتا۔ مطلب یہ کہ جب بندے کو پتہ نیکیاں اور برائیاں سامنے آ جائیں گی نا تو پھر انسان تمنا کرے گا کہ اس دن اور یہ جو مطلب کاش اس کے اور اس دن کے درمیان، کہ اب پھر بندہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے ایک لمبا وقت ملے تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ جب مطلب قیامت کا دن آئے گا، انسان کی نیکیاں اور برائیاں اس کے سامنے رکھ دی جائیں گی، پھر انسان تمنا کرے گا کہ کاش مجھے وقت دیا جائے اور بہت زیادہ وقت دیا جائے کہ میں دنیا میں جاؤں اور نیکیاں کر سکوں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ ان باکس کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔